تتلی پھول پر کیوں بیٹھتی ہے؟ شاعر حضرات تتلی کو اپنی شاعری میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تتلی کیسے اڑان بھرتی اور سفر کرتی ہے؟ تتلی کے اڑان کے بارے میں 1970 میں سائنسدانوں نے کیا نظریہ پیش کیا تھا اور آج کا دھماکہ دار سائنسی رپورٹ اس پر کیا کہتی ہے؟ تتلی کے انداز اڑان سے سائنسدان کیا خوشخبری دینے والی ہیں؟ تتلی کے رنگین خوبصورت پر کس چیز سے بنی ہوتی ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب صرف اور صرف اس مختصر ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ دوستوں، جب بھی آپ کسی تتلی کو پھول پر بیٹھے دیکھیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطے اسے چھیڑنا نہیں، کیونکہ وہ اس وقت بھوکا ہوا ہوگا، تبھی تو پھول پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ ناظرین، قدرت کا ہر چیز نرالا ہوتا ہے، اس کی طرز زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ ناظرین، 1970 میں محققین نے تتلی کے اڑان کے بارے میں ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ تتلی جب اپنی نازک پروں کو آپس میں ٹکراتی ہے تو اسے آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کا کوئی سائنسی عملی مظاہرہ پیش نہیں کر سکی۔ تتلی کے پر پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ تتلی کے نازک بدن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پر جسم کی نسبت بہت بڑے ہوتے ہیں، جو کہ منطقی اور سائنسی لحاظ سے اڑنے کے قابل نہیں ہوتا۔ دوستوں، سویڈن کے سائنسدانوں نے اب تتلی کی اڑان کے موضوع پر ایک نیا تحقیق کی ہے۔ آج کا یہ دھماکہ دار سائنسی رپورٹ رائل سوسائٹی انٹرفیس نامی جریدے میں شائع ہوئی ہے۔ سویڈن کے سائنسدانوں نے ونڈ ٹونل اور ہائی اسپیڈ کیمروں کی مدد سے تتلی کی اس خوبصورت اڑان کی عکس بند کی ہے۔ رپورٹ میں شامل ڈاکٹر پر ہیننگسن کے مطابق تتلی کے اڑان اور اس کے پر نہایت دلچسپ انداز میں حرکت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق تتلی کے اگلے اور پھر پچھلے پر حرکت کر کے ایک پیالہ نما شکل یا گولائی بناتے ہیں۔ ڈاکٹر پر ہیننگسن کے خیال میں اس طرز اڑان سے تتلی کے پروں کے درمیان میں ہوا قید ہو جاتی ہے۔ جب پر مکمل طور پر ملتے ہیں تو ہوا تیزی سے خارج ہو کر تتلی کو آگے دھکیلتی ہے، جس سے وہ تیزی سے سفر کر کے دشمنوں سے بھی خود کی دفاع کرتی ہے۔ تتلیوں کی پرواز کی ویڈیو بنانے کے علاوہ سائنسدانوں نے 2 مصنوعی چمٹے بنائی تاکہ اپنی نظریے کی آزمائش کر سکیں اور اس کی توثیق بھی کر سکیں۔ ایک سخت تھا جبکہ دوسرا تتلی کے پروں کی طرح لچکدار اور نرم اور لچکدار پروں میں ڈرامائی طور پر زیادہ قوت پیدا ہوئی اور کارکردگی میں اضافہ ہوا۔ بعض جگہوں میں پروپلشن سسٹم کے تحت مشینیں پہلے ہی استعمال ہو رہی ہیں، لیکن اب سائنسدانوں کے خیال میں تتلیوں کے اس انداز اڑان کو اپنا کر ان مشینوں کی کارکردگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور انسانیت کی خدمت لی جا سکتی ہے۔ تتلی کے ذائقہ کی حس اس کے پاؤں میں ہوتی ہے۔ تتلی کے پر چتن نامی پروٹین سے بنی ہوتی ہیں۔ پھولوں کا رس تتلی کا بنیادی خوراک ہے۔ سائنسدانوں نے اب تک تتلیوں کی ہزاروں اقسام دریافت کی ہیں۔ تتلی کی زندگی 4 مرحلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوستوں، شاعر یا ادیب حضرات تتلی کو اپنی شاعری یا تحریروں میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ تتلی قدرت کی خوبصورت ترین تخلیقات میں سے ایک ہے، جو انسان کو نئی زندگی اور خوشحالی کی امید کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب ترین بندے اور چیز کی جھلک دکھاتا ہے اور انسان کی دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک اس YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے آپ بھی اس علمی کاروان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آپ کی ایک کمنٹ اور ایک سبسکرپشن آپ کو بھی تتلی کی طرح اوپر اڑا سکتی ہے۔